قیامت میں سور پھونکنے کے بعد اس سور سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف سارے انسان مر جائیں گے، صرف یہ نہیں ہوگا کہ سارے جانور مر جائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ سارے جنات اس کا شکار ہو جائیں گے، صرف یہ نہیں ہوگا کہ سارے فرشتے اس کا شکار ہو جائیں گے، بلکہ پوری کائنات کی لٹرلی کوئی بھی ایک چیز نہیں ہوگی جو سور سے متاثر نہ ہو، سوائے اس کے سے اللہ چاہے۔ پوری کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، پوری کائنات کا نظام۔ اب ہم نے یہ بات شاید محاورتاً ہم کہتے ہیں تو نظام دھرم برہم ہو گیا، لیکن اس وقت ایکچولی پوری کائنات کا نظام یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہر چیز کی مختلف تعریفیں ہوتی ہیں نا۔ یعنی اگر ہم اقامت کائنات یعنی کائنات کا بننا اور قیامت کائنات یعنی کائنات کے تباہ ہو جانے کی اگر ہم سائنٹیفک تعریف کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کو ذرا ریلیٹ بھی کریں تو یعنی انسان حیران ہو جائے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے یہ کتاب ایک معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے آقا کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کو کسی سائنس یا اس کو کسی کی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے سائنسدان، دنیا بھر کے علوم، دنیا بھر کی زبانیں، میرے آقا نے جو کہہ دیا، میرے اللہ نے جو کہہ دیا، اب وہ لوگ اپنے علم کو اس کے مطابق پرکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ سائنس نے کسی بات کو کنفرم کر دیا تو اس سے اس بات کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، آف کورس ناٹ۔ لیکن انسان حیران ہو جائے کہ کس انداز سے اس زمانے میں یہ باتیں کر دی گئیں کہ جن کو کتنا بعد میں سائنس نے پروف کیا۔ تو ایک تو یہ کہ جس انداز سے کائنات بنی تھی، کن فیکون، کہا ہو جا اور ہو گیا، بس اسی انداز سے اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہے گا اور یہ نظام سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ کن فیکون سے ہی کائنات کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ تو ایک مذہبی حوالے سے بات ہوگی۔ اب سائنٹیفکلی یہ کیسے ہوگا؟ بھائی کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی یہ اس وقت دنیا کا جو پورا ایک نظام چل رہا ہے، یعنی اب مقصد یہ ہے یہ عرض کرنے کا کہ تم کہہ رہے ہیں نا کہ کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ گریوٹی نے، نیوٹنس لا آف گریوٹی سے جانتے ہیں، گریوٹی نے اس وقت تمام یعنی پورے کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں ایک تعلق پیدا کیا ہوا ہے نا۔ سارا نظام شمسی، سیارے، سورج، چاند، ستارے، انسان، سب ایک نظام قائم ہوا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ذرا ساتھ رہے گا، دلچسپ نکتے ہیں بڑے۔ یعنی ایٹم سے لے کر اس کائنات کی سب سے ایٹم سے لے کر کائنات کی وسعتوں میں جو بکھرے ہوئے ہیں، سٹارز، پلانٹ، بلیک ہولز، گیلیکسیز، پہاڑ، سمندر، یہ سارے کا سارا جو نظام قائم ہے، یہ اسی کشش کے نتیجے میں قائم ہے۔ ٹھیک، ایک چیز نے دوسرے چیز کو سب کچھ قائم کیا ہوا ہے۔ اب اگر آپ صرف اسی کشش کو ہٹا لیں، اس گریوٹی کو ہٹا لیا جائے تو یہ سارے کا سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ یہ سب کا سب یہ سارا جو نظم ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں پھر اس پہ بات کریں گے، یہ سارے کا سارا جو نظم ہے یہ نثر میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی ہم کبھی کوئی کلام پڑھتے ہیں، ایک نظم میں پڑھتے ہیں نا، باقاعدہ اشعار پیش کرتے ہیں استنی، اور پھر ہم نثر پیش کرتے ہیں۔ ابھی میں ایسے بات کر رہا ہوں، اس کی کوئی باقاعدہ ترتیب نہیں ہے، یہ اپنے انداز ہے، یہ اشعار کی طرح ایک ایک چیز بہر میں آنی۔ اس وقت کائنات ہے نظم میں ہے، منظم، ٹھیک، نظم میں ہے۔ بس قیامت جو ہے وہ دیگر چیزوں کے ساتھ اس نظم کا نثر میں بدل جانا ہے، بس۔ یہ ابھی سارا کچھ جو نظم ہے یہ سب نثر، اور یہ میں نے کوئی لفاظی نہیں کی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ نثر یعنی بکھرنا، غیر منظم ہونا۔ اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب علماء کرام صاحب نے بات کی اور یہ سمجھایا۔ اب آپ سنیے، نظم اور نثر ذہن میں رکھیے اور پھر سنیے اور آپ لطف لیجئے۔ قرآن مجید نے سورہ انفطار میں نظم کی اور نثر کی یہ جو اتنی بڑی سائنٹیفک ریالٹی ہے اس کو اتنے زبردست انداز میں، اتنے آسان پیرائے میں یوں بیان کیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، انتثرت کا لفظ آیا آخر میں، جب ستارے بکھر جائیں گے، انتثرت نثر، جب سارے کا سارا نظام، ابھی جو سارے کا سارا ہمیں ایک منظم انداز میں نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا نثر ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے۔ پھر کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو مشہور اور ایک سب سے زیادہ ایک یعنی جس پر تمام سائنسدانوں کا، بیشتر سائنسدانوں کا اتفاق ہے کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، بگ بینگ کا ایک نظریہ ہے نا، اس کو اگر ہم بالکل ہی آسان الفاظ میں ہم لوگ، میں جو سائنس سے ہم نابلد ہے،
اگر ہم اس انداز میں اس بگ بینگ کے نظریے کو بیان کریں تو یہ نا کہ بھائی ایک، اور ابھی میری اس پروگرام سے پہلے فزکس کے ایک پروفیسر صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے بھی کہا کہ اگر ہم بالکل عام الفاظ میں بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جی کائنات کا نظریہ کیا ہے سائنسدانوں کے خیال میں کہ کائنات کس طریقے سے وجود میں آئی. بگ بینگ یعنی کائنات ایک نقطے کے پھٹنے سے وجود میں آئی. ٹھیک، ایک نقطہ تھا، پھٹا، چیزیں وسیع ہوتی چلی گئی اور کائنات وجود میں آ گئی. ٹھیک، یہ اس پر ہے سائنسدانوں کا اتفاق. چونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اقامت کائنات، کائنات کا بننا، اور قیامت کائنات کیسے ہوگا. کائنات بنی کیسے؟ بگ بینگ سے. ایک نقطہ تھا جو کہ سائنسدانوں کے مطابق 13 ارب سال پہلے پھٹا تھا. 13 ارب سال پہلے. صحیح. اور یہ پھر اگین میں نے ابھی اس پروگرام سے پہلے جب میری دو پروفیسر سے بات ہوئی میں نے ان سے دوبارہ اس کی تصدیق. تو یہ بگ بینگ آپ نے سنا. اب آئیے قرآن مجید سورہ انبیاء اور ایک آیت کا ترجمہ سنیے اور جھوم جائیے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا ترجمہ ہے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا، کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا. اللہ اکبر.